الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے اب تک جو ہے کچھ تمہیدی بنیادی باتیں پڑھی علم معانی کے تعلق سے، اور علم معانی کا جو ہے باب اول ہم نے مکمل کر لیا، یعنی اب علم معانی کا باب اول مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہاں پر جو ہے اس طرح سے علم معانی میں 8 باب ہیں، یہاں پر اب کیا ہے باب ثانی یہاں پر شروع ہو رہا ہے، اور باب ثانی جو ہے ذکر اور حذف کے بیان میں کیا ہے، ذکر اور حذف کے بیان میں ہے کہ یہاں پر یعنی مقام اور محل کس چیز کو چاہتا ہے کہ اس لفظ کو یہاں پر ذکر کیا جائے، یا مقام و محل چاہتا ہے اس چیز کو کہ اس کو حذف کیا جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں اس کے اندر، یہ بیان کی جائیں گی۔ اب دونوں کے دو ہیں الگ الگ مقتضا ہیں، یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو حذف کریں، یہ بھی چاہتا ہے اس کو ذکر کریں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسی ہم آٹومیٹک حذف کر دیں یا آٹومیٹک ذکر کر دیں، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے ہمیں ذکر کرنے کی، یا کوئی حذف کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے نا۔ اگر بغیر ہمارے وجہ ذکر کیے ہم بغیر اسی طرح حذف کر دیں یا ذکر کر دیں تو ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی۔ لہذا ہم نہ کچھ اس کے کچھ اسباب بیان کریں گے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم بتا سکیں کہ یہاں پر اس کا تقاضا یہ تھا اس لیے ہم نے اس کو ذکر کیا، اس کا تقاضا یہ تھا اس وجہ سے ہم نے اس کو کیا کر دیا۔ اب تعریف بھی بیان کریں گے کہ کہاں پر کیا ہے کہ ذکر کی تعریف اور حذف کی تعریف، اصل کیا ہے اس میں ذکر کرنا اور اصل کیا ہے اس میں حذف کرنا۔ تو فرما رہے الباب الثانی فی الذکر والحذف، دوسرا باب ہے ذکر اور حذف کے بیان میں۔ اذا ارید افادۃ السامع حکما، یہاں اصل ہوتا نا چاہیے اذا اراد المتکلم، یعنی یہاں مجہول کر دیا، جب سامع کو کسی حکم کا فائدہ پہنچانا جائے، جب سامع کو کسی حکم کا فائدے کا ارادہ کیا جائے، یا کہیں اذا اراد المتکلم، جب متکلم سامع کو کسی حکم کا فائدہ پہنچانا چاہے، یعنی یا مجہول اس طور پر ہی پڑھیں ابھی اس کو، اصل ہونا چاہیے متکلم وغیرہ کہنے مجہول کریں، جب سامع کو کسی حکم کا فائدہ پہنچا جانے کا ارادہ ہو، یعنی جب سامع کو کسی حکم کا فائدہ پہنچانے کا ارادہ ہو، فَأَيُّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًا، تو جو لفظ دلالت کرے علی معنی ایسے معنی پر فی ذالک اللفظ، یعنی تو جو لفظ دلالت کرے علی معنی ایسے معنی پر فی ذالک اللفظ جو اس لفظ کے اندر ہے، جو معنی کیا ہے اس لفظ کے اندر ہے، فَالْأَصْلُ ذِكْرُ ذَالِكَ اللفظ، تو اصل کیا ہے اس لفظ کو سنایا نہیں۔ تو جب سامع کو کسی حکم کا فائدہ پہنچانے کا ارادہ ہو تو جو لفظ دلالت کرے علی معنی، معنی جو ہے لفظ کے اندر ہی پایا جائے گا، تو جو دلالت کرے جو لفظ ایسے معنی پر جو معنی کس کے اندر ہو اس لفظ کے اندر ہو، لفظ کے اندر ہوگا نا، تو یہاں فی میں کے مرجع کون ہوگا، لفظ، فی ذالک اللفظ، تو جو لفظ دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی اس لفظ کے اندر ہو، فالاصل ذکر ذالک اللفظ، تو اصل کیا ہے اس لفظ کو سمجھ آ گیا نہیں۔ وَأَيُّ لَفْظٍ عُلِمَ مِنَ الْكَلَامِ لِدَلَالَةِ بَاقِهِ عَلَيْهِ، اور جو لفظ کلام سے جان لیا جائے، اور جو لفظ کلام سے جان لیا جائے لدلالتی باقی علیہ، باقی کلام کی اس پر دلالت کی وجہ سے، تو جو لفظ کلام سے جان لیا جائے باقی کلام کی اس لفظ پر یا باقی کلام کی اس معنی پر دلالت کی وجہ سے، باقی کلام کی اس معنی پر دلالت کی وجہ سے، تو اس لفظ پر یا باقی کلام اس لفظ پر بھی دلالت کرے، لفظ کے ضمن میں معنی پایا جائے گا، تو جو باقی کلام کی اس معنی پر دلالت کی وجہ سے فالاصل حذف، تو اصل اس لفظ کا حذف کر دینا ہے۔ مان لیجئے کلام کے اندر جیسے کہتے ہیں نا کبھی کبھی زائدہ آتا ہے، تو اگر زائدہ کو ہٹا دیں تو اصل کلام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور انسان سمجھ بھی لے گا۔ تو جیسے کہ ہمارا جو ہے، جیسے ہم نے سوال میں کوئی چیز ذکر کی تو اب جواب میں وہی چیز آنی ہے، تو اصل یہاں پر کیا ہے باقی کلام کی وجہ سے دلالت سمجھ لے گا، کیونکہ سوال میں جو چیز آئی جواب میں آنی ہے، تو اصل کیا ہے وہاں اس کو کیا ہے
حذف کر دینا، کیوں باقی کلام اس پر دلالت کرے گا کہ یہاں پر یہ چیز حذف ہونے کا، سمجھا نہیں؟ تو جو لفظ کلام سے سمجھ لی جائے لدلالت باقی علیہ، باقی کلام کی اس پر دلالت کی وجہ سے فالاصل حذف، تو اصل اس لفظ کا حذف کر دینا ہے. ہو گیا نہیں؟ اتنی دونوں تعریف ہو گئی. وَإِذَا تَعَارَضَ هَذَانِ الْأَصْلَانِ، اور جب ان دونوں میں، دونوں اصلوں میں تعارض ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، کون سی؟ ذکر اور حذف کی دونوں اصلوں میں ٹکراؤ ہو جائے، فَلَا يُعْدَلُ عَنِ الْمُقْتَضَى أَحَدِهِمَا إِلَى مُقْتَضَى الْآخَرِ، تو ان میں سے ایک کے مقتضا سے، مقتضا مانے چاہت، ان میں سے ایک کی چاہت سے، ان میں ایک کے اقتضا سے دوسرے کے اقتضا کی طرف عدول نہیں کیا جائے گا، الا لداعٍ، مگر کسی سبب کی وجہ سے. اب یہ ہے گیا، دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا، یہ بھی چاہ رہی ہے ذکر کریں، یہ بھی چاہ رہی ہے کہ حذف کریں، تو ہم ایسی کیا عدول کر لیں کہ لا ذکر کر دیتے ہیں، چلو لا حذف ہی کر دیتے ہیں. تو کیا ہے، دونوں چاہ رہی ہیں تو ہم کیا نہیں کریں گے، ان میں سے ایک کے اقتضا سے دوسرے کی طرف عدول نہیں کریں گے. کیوں؟ تاکہ ترجیح بلا مرجح لازم نہ آئے، کیونکہ لہذا ضروری ہے کہ وہ ہر نے کسی کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب، الا لداعٍ، مگر کسی سبب کی وجہ سے، کوئی علت کی وجہ سے ہم کیا کریں گے، اس کی طرف رجوع کریں گے. فَمِنَ الدَّوَاءِ ذکر، تو آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر، ذکر کے کچھ دوائی میں سے یہ ہیں. کیا اصل مقام کیا ہے، ذکر کا ہے، تو ہم ذکر کے اسباب کو بیان کر دے رہے ہیں کہ کیا مقصد تھا یہاں ہم نے ذکر کرنے کا. سمجھ آ گیا نہیں؟ فمن دوائی، دائی کی جمع دوائی، ذکر کے اسباب میں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. ذکر کے اسباب میں سے کیا چیزیں؟ یہ چیزیں، یعنی یہاں پر ذکر کرنے کا مقام یہ ہے، یہاں ذکر کرنا کیوں ضروری تھا یہ بیان کریں گے، اس لیے ذکر کیا گیا، یہ مقام تھا. سمجھا نہیں؟ حالانکہ کلام دلالت کر سکتا تھا، وہاں پر حذف کر دیتے، لیکن یہاں پر مقصد یہاں اس لیے تھا کہ ہم نے اس لیے ذکر کیا، مقصد یہ تھا کہ سامع کے ذہن میں یہ چیز بٹھانا مقصود تھا، اس لیے ہم نے اس کو ذکر کیا. سامع جو ہے انکار نہ کر سکے، ہم نے دوبارہ اس لیے ذکر کیا. سامع جو ہے غبابت بیوقوف ہے، اس لیے ہم نے ذکر کیا. تو یہ چیزیں کیا ہیں، یہ ہوں گے اسباب. کیا ہوں گے؟ یہ اسباب ہوں گے. اس وجہ سے اس کو کیا کریں گے، ذکر کریں گے. کس کا؟ وَإِذَا تَعَارَضَ هَذَانِ الْأَصْلَانِ، جب ان دونوں اصلوں میں تعارض ہو جائے، فَلَا يُعْدَلُ عَنْ مُقْتَضَى أَحَدِهِمَا، تو ان میں سے ایک کے مقتضا سے عدول نہیں کیا جائے گا، إِلَى مُقْتَضَى الْآخَرِ، دوسرے کے مقتضا کی طرف، إِلَّا لِدَاعٍ، مگر کسی سبب کی وجہ سے. فَمِن دَوَاعِ ذکر، تو ذکر کے اسباب میں سے مما یاتی، یہ ہیں مما یاتی جو آ رہے ہیں. نمبر 1 زیادت التقریر والایضاح، زیادت التقریر والایضاح، یعنی وضاحت، یعنی ثبوت اور وضاحت کی زیادتی کے لیے، ثبوت اور وضاحت کی زیادتی کے لیے ذکر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جیسے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں. تو یہاں پر جو محل استشہاد ہے وہ دوسرا اولئک ہے. کیا ہے؟ یہ بھی یاد رکھیں، انڈر لائن لگا لینا کون سا ہم ذکر کر رہے ہیں. یہاں پر یہاں محل استشہاد کون ہے؟ دوسرا والا اولئک ہے. اگر ہم یہاں پر اس طرح ذکر کرتے اولئک علی ھدی من ربہم وھم المفلحون، تب بھی کام چل جاتا، معنی پورا ہو جاتا. لیکن یہاں پر جو ہے نا یہ تھا کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور وہ کامیاب ہیں. تھوڑا وضاحت اور کیا نہیں ہوتی، ثبوت کی زیادتی یہاں نہیں ہو پاتی. تو اس ثبوت کی زیادتی اور وضاحت کے لیے کیا کر دیا، اولئکہ کو اور دوبارہ لیا ہے. اب معنی ہو جائے گا وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور وہی لوگ کیا ہیں، فلاح پانے والے، کامیاب ہیں. تو یہاں پر کیا ہو گئے، اور مزید زیادتی اور ثبوت کیا ہو گیا، فراہم ہو گیا. تو اس ثبوت اور وضاحت کے لیے کیا کر دیا، یہاں پر ہم نے دوبارہ اولئکہ کو ذکر کیا گیا. سمجھ آ گیا نہیں؟ اتنا ہو گیا نہیں، زیادت التقریر والایضاح. دوسرا ہے وقلۃ الثقۃ بالقرینہ، یعنی قرینے پر جو ہے بھروسے کے کم ہونے کی وجہ سے. قرینے پر بھروسہ کم ہونا، کیوں؟ لضعفها فی نفسی، اس قرینے کے ضعیف ہونے کی وجہ سے، او ضعفی فہم السامع، یا سامع کی سمجھ کے کمزور ہونے کی وجہ سے. یہ سامع کے سمجھ کی، جیسے زید النعم الصدیق، زید کیا ہی اچھا دوست ہے، زید تقول ذالک، آپ اس وقت کہتے ہیں اذا سبق ذالک ذکر زید، جب آپ کے سامنے زید کا ذکر پہلے ہو چکا ہو.
وطال عہد السامع بھی، اور سامع کو اس کو سن کر زمانہ کیا ہو چکا ہو، سامع کا اس کو سن کر زمانہ کیا ہو چکا ہو، لمبا ہو چکا ہو. او ذکر معه شان کلام فی شان آخر غیری، یا اس کے ساتھ کسی دوسرے کے بارے میں بھی کیا ہو چکا ہو، کلام ہو چکا ہو. سمجھا گیا نہیں؟ دیکھیں اس طور پر اصل یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کلام ذکر کرتے ہیں عربی کے اندر یا کسی کے اندر، تو ہم یہ ہے کہ پہلے کہیں اس میں ظاہر کو لاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم بعد میں اس کی ضمیر لاتے رہتے ہیں، ہے نہیں؟ ہم نے کہا کہ قال زید، ہے نہیں؟ یقول زید، زید کہتا، اب اس کے بعد کہیں گے ہوا یرکب ویذهب الى المدرسۃ ویذهب ہے ویدرس الطلاب. اب یدرس سب فعل لے کے آ رہے ہیں، اس ضمیر کا مرجع ہمارا کون ہے؟ وہی نفس زید ہے نہیں؟ تو ہم یہ لے کر کے آتے رہتے ہیں تاکہ ہمارا جو ماقبل میں گزر چکا ہے وہی مراد ہے اس سے. لیکن یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ ضعیف قرینہ کے ضعیف کمزور ہونے کی وجہ سے، فی نفسی قرینہ کمزور ہے کہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ یہاں پر وہی مراد ہے کہ یا کوئی اور مراد ہے جو ہمارا پہلے ذکر ہو چکا ہے. یا سامع کا ذہن اتنا کمزور ہے کہ ہم اگر زید النعمت صدیق میں زید النا ذکر کریں اور ہم صرف کہہ دیں نعمت صدیق کیا ہی اچھا دوست ہے، یا ہم ہوا کہہ دیں ہوا نعمت صدیق وہ کیا ہی اچھا دوست ہے، تو سامع جو ہے سمجھے گا کون ہے بہت اچھا دوست ہے. ہم نے زید کو ذکر کر چکے ہیں پیچھے، لیکن وہ کیا سمجھنے لگے گا؟ عمر ہے، عمر کو کہہ رہا شاید، بکر کو کہہ رہا شاید، تو وہ کچھ اور نہ سمجھنے لگے، ہے نہیں؟ تو آپ اس وقت کہتے ہیں جبکہ زید کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، تو حالانکہ اب یہ ہونا چاہیے تھا ضمیر لا کے چل جاتا کام، لیکن سامع کا ذہن کیا اتنا کمزور ہے وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ ہوا ضمیر کا مرجع وہی ہے جو ماقبل میں گزر چکا ہے. تو اس لیے ہم نے دوبارہ کیا کر دیا؟ زید کو ذکر کر دیا. یا سامع کو اس کو سن کر لمبا زمانہ گزر چکا ہے، یا اس کے ساتھ جو ہے ہم نے کسی دوسرے کے بارے میں بھی کلام شروع کر دیا. مان لی ہم نے کہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ہے کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے. آپ کے ایک صحابی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لے لو، پہاڑ کی پناہ لے لو. اب نبی کریم، اب ہم نے یہ بیان کر دیے، نبی کے ساتھ ایک دوسرے صحابی کا بھی ذکر کر دیا. اب ہم نے ذکر کرتے کرتے چلے آ رہے ہیں. اب ہم نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے اوپر ایک زمانہ آئے گا، تمہارے اوپر بہت زیادہ دنیا جو ہے رنگینی ہو جائے گی. اب بتائیے کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر رنگینیاں مبتلا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا سامع کا ذہن ہی کمزور ہے، یا اس کے ساتھ کسی اور کا دوسرے کا ذکر ہم نے شروع کر دیا. بہت سارے لوگ تھے، ہے نہیں؟ اب جو ہے آپ دیکھیے کبھی کبھی ہم شروع میں ذکر کرتے ہیں، ہم نے شروع کرا، اب ہم یقولو سے ذکر کر رہے ہیں، اب وہاں پر شروع میں کئی لوگوں کے نام آ گئے. اب ہم نے جو ہے ضمیر لوٹائی، پھر اب ہم لوٹانا چاہ رہے ہیں کس کی طرف؟ اول کی طرف، لیکن سامنے سمجھ رہا ہے آخر والے کو. اب جو ہے ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی کلام پورا پلٹ جاتا ہے کہ ہم نے بیان کیا تھا ثبوت کس کے بارے میں؟ کوئی ایک خاص شخص کے بارے میں، اور سامنے نے سمجھ لیا کسی دوسرے کے بارے میں، ساری تقریری پلٹ گئی، ہے نہیں؟ تو کیا ہوا؟ اب ہم نے دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت پڑی. کیوں؟ اگر ہم اس کا نام ذکر نہ کریں، ہو ضمیر سے مرجع مراد لیں، تو شامع کہیں دوسرے کو نہ سمجھنے لگے. سمجھا گیا نہیں؟ تو اس لیے ذکر کرتے ہیں. تو وقلۃ الثقۃ بالقرینہ، قرینے پر اعتماد کا کمزور ہونا، کم ہونا، لضعف یا اس قرینے کے کمزور ہونے کی وجہ سے، او ضعف فہم سامع یا سامع کی سمجھ کے کمزور ہونے کے سبب. جیسے زید النعمت صدیق، تو یہاں پر محل اشارت کیا ہے؟ زید ہے. یہ زید النعمت صدیق، زید کیا ہی اچھا دوست ہے. تقول ذالک، آپ ہی اس وقت کہتے ہیں اذا سبق لک ذکر ذالک، جبکہ آپ کے سامنے زید کا ذکر پہلے ہو چکا ہو. یہ شرط لگا رہے ہیں اگر پہلے نہ ہو تب تو ٹھیک ہے، تب تو ٹھیک ہے نا. شروع میں ہم ابتدائی کلام ذکر کریں گے، ہاں تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تو آپ اس وقت کہتے ہیں جبکہ زید کا ذکر آپ کے سامنے پہلے ہو چکا ہو. وطال عہد السامع بھی، اور اس کو سنے ہوئے سامع کو زمانہ کیا ہو چکا ہو؟ گزر چکا، لمبا ہو چکا. او ذکر معه کلام فی شان غیرہ، یا اس کے ساتھ کسی دوسرے کے بارے میں بھی کلام کیا ہو چکا ہو؟ ذکر کر دیا گیا ہو، بیان کر دیا گیا ہو. اب سامع کہیں دوسرے کو مراد نہ لینے لگے، اس لیے کیا ہے لاتے ہیں اس میں ظاہر کو تاکہ متعین ہو جائے. والتعریض بغوابۃ السامع، سامع کی بے وقوفی پر اشارہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ سامع کی بے وقوفی پر اشارہ کرنے کے لیے کبھی ظاہر کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ظاہر کر دیتے ہیں کہ اگر ہم ظاہر نہ کریں تو کہیں اور نہ سمجھنے لگے. کیا ہے؟
کچھ اور نہ سمجھنے لگے، اس لیے کیا اس کو ذکر کیا جاتا ہے. جیسے کہ امر قال کذا، امر قال کذا، امر نے اس طرح کیا، امر نے اس طرح کہا. فی جوابی ماذا قال امر، ماذا قال امر، یہ ایک سوال کیا کسی نے، امر نے کیا کہا، تو آپ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، امر قال کذا. کون سا محل شاہد ہے، پہلا والا امر ہے. ہم نے جب سوال کیا تو سوال کے اندر جو چیز رہتی ہے وہ جواب میں آنا ہی ہے، یعنی امر کا جب سوال میں ذکر کر دیا تو قرینہ ہے کہ اس کو جواب میں حذف ہی کر دیں گے، ہے نہیں. لیکن پھر بھی ذکر کر رہے ہیں، کیوں حذف نہیں کیا گیا، سامع کی غبابت بیوقوفی، سامع کی جو ہے کند ذہنی یا غبابت بیوقوفی پر اشارہ کرنے کے لیے، یا تو اس کی اہانت کرنے کے لیے. بتاؤ سوال میں موجود ہے پھر بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے، اس لیے جو ہے ہم نے جواب میں بھی ذکر کرا کہ اس کو محل شاہد پہلا والا یہاں پر کون ہوگا، امر ہوگا. جب ہم نے سوال میں کہہ دیا ماذا قال امر، امر نے کیا کہا، تو آپ کو کہنا چاہیے تھا امر کذا یا قال کذا، قال کذا کہنا چاہیے تھا. آپ نے قال کذا کذا اس طرح کہا انہوں نے، نہیں، کیونکہ قال کا جو مرجع تھا وہ کون ہوگا، لیکن پھر بھی ہم کیا لا رہے ہیں، امر قال کذا. تو کیوں لا رہے ہیں، یا امر کو دوبارہ ذکر کی کر رہے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں پائے گا، وہ کہے گا امر قال کذا. یہاں پر دوسرا جو امر لائے پہلا، یہاں پر ہم کون محل شاہ دیکھیں گے، پہلا والا امر دیکھیں گے یہاں پر، کیونکہ سوال ہمارا کون ہے، ماذا قال امر، ماذا امر، امر نے کیا کہا، یہ سوال میں آ چکا ہے. اب جواب میں کیا آئے گا، قال کذا آنا چاہیے تھا، لیکن ہم دوبارہ امر لا رہے ہیں، تو کیا ہے یہاں پر سامع کی غبابت پر اشارہ کرنے کے لیے، بے وقوفی پر. تو یہاں کیا اصل کیا ہے، ذکر کرنا ہے، ہو گیا نہیں. وَالتَّسْجِيلُ عَلَى السَّامِعِ، سامع پر جو ہے کسی بات کو پختہ کرنا، سامع پر کسی بات کو پختہ کرنا، حتی لا یتعطا لہ الانکار، حتی لا یتعطا مانے گنجائش نہ رہے، تاکہ اس کے لیے گنجائش نہ رہے انکار کی، تاکہ اس کے لیے انکار کی. کما اذا قال الحاکم لشاہد، جیسا کہ حاکم نے کسی گواہ سے کہا، کیا کہا، هل اقر زید هذا بان علیہ کذا، کیا زید نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس پر اتنے ہیں. سوال کیا، کس نے کیا کہا، گواہ سے کیا کہا، پوچھا نا سوال میں، هل اقر زید، کیا زید نے اقرار کیا اس بات کا، بان علیہ کذا کذا روبیتن، کہ اس پر اتنے پیسے ہیں. اب کیا کہہ رہا ہے شاہد جواب میں، فیقول الشاہد نعم زید هذا اقر بان علیہ کذا. حالانکہ جواب میں کیا کہنا چاہیے تھا اسے، حل کے جواب میں صرف کیا کہنا چاہیے تھا، تصدیق کے لیے آتا ہے، نام کہہ دیتا، نام یا اقرہ کہہ دیتا، لیکن وہ پورا کیا کہہ رہا، نام زید ھذا باقرہ، اقرہ بان علیہ کذا. یہ زید جو دوبارہ جو لایا نا یہاں پر، تاکہ سامع کے لیے انکار کی گنجائش نہ رہے، سامع پر حاکم، سامع پر پختہ کرنا. یار دیکھیے سامع، حاکم نے کیا کہا تھا، حاکم کیا کہہ رہا، نام حل اقر زید ھذا بان علیہ کذا، کیا زید نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس پر اتنے روپے ہیں. اب یہ شاہد اگر یہ کہہ دیتا نام، تو اس کے لیے انکار کی گنجائش رہتی نا. بھائی جو ہے میں نے جو ہے اقرار جو جواب میں جو بولا تھا، میں نے زید کے بارے میں تو نام ہی نہیں لیا، میں نے کہاں لیا زید کا نام، آپ ہی نے بولا تھا نا، میں نے ضمیر کا مرجع کوئی اور مراد لیا ہے، نام ہوا ہے نہیں، نام ھذا کچھ اور مراد، اس کے لیے انکار کی گنجائش رہتی نا. جب اس نے بھی جواب میں کیا بول دیا، ہاں نام زید، زید کا نام بول دیا اس نے جواب میں، تو اب اس کے لیے کیا رہے گی، انکار کی گنجائش نہیں رہے گی. بعد میں وہ انکار نہیں کر سکتا کہ ہاں نہیں یار میں نے تو ایک زید کا اقرار نہیں لیا، نام نہیں لیا تھا، کوئی اور مراد لیا تھا میں نے کہا زید کے لیے اس بات کو ثابت کیا کہ اس پر اتنے درہمی ہیں. سمجھ آ گیا نہیں. تو کہاں پر محل شاہد کون ہے، دوسرا والا جو جواب میں آ رہا ہے زید، یہ زید محل شاہد ہے. یہاں کیوں ذکر کیا اس کو، تاکہ حکم کو پختہ کرنا، حکم کو سامع پر پختہ کرنا، تاکہ اس کے لیے کیا ہے، انکار کی گنجائش نہ رہے، بعد میں یہ انکار نہ کر سکے کہ حاکم نے تو کہہ دیا تھا وہاں پر، اقرار کرتے ہو، ہاں اقرار کرتا ہوں. بھائی میں نے، اب وہ کہے دو نا پیسے، ارے میں نے اقرار کب کیا تھا، میں نے تو اقرار کیا تھا، میں نے تو صرف ہاں کا اقرار کیا تھا، ہاں کا اطلاق، کوئی نام چھوڑ لیا تھا میں نے کسی کا، انکار گنجائش رہتی نا اس کے بعد. لیکن جب اس نے بھی جواب میں کیا بول دیا، وہی زید بول دیا جو اس نے بولا تھا، تو اب کیا انکار گنجائش. تو یہاں پر جو جواب میں جو زید آ رہا ہے یہی محل شاہد ہے،
کیا ہے یہاں اس کا اصل ذکر کرنا ضروری ہے. کیا ہے سمجھ وہ تسجیل علی السامع، سامع پر کسی بات کو پختہ کرنا، حتی یطلع یتعطل له الانکار، یہاں تک کہ اس کے لیے انکار کی گنجائش نہ رہے. کما اذا قال الحاکم لشاہد، جیسے کہ کوئی حاکم شاہد گواہ سے کہے هل اقر زید هذا بان علی کذا، کیا زید نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس پر اتنے اتنے ہیں. فیقول الشاہد، تو شاہد کہے نعم زید هذا اقر بان علی کذا، ہاں زید نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس پر. اور چلیں انشاءاللہ آگے پھر یہ آئے گا حذف کے دوائی، 2 کے بعد پڑھنے بعد حذف کے دوائی آ جائیں گے.